سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں برکت عطا فرما، مجھے خوب علم عطا فرما. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے بہت باادب ہوتے ہیں اور اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچے بہت بے ادب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سائنس میں بھی ہمارا دین ہے، لیکن اسے بتانے کے لیے ہمارے پاس سائنس نہیں ہے. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس اسکول میں ڈالیں. اس وقت جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، یہ وقت بچوں کی چھٹیوں کا ہے، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اب اس سال نہ ایڈمیشن کروائیں گے اپنے والدین کے ذریعے، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جائیں گے، اور بہت سے بچوں کو کسی مجبوری کے تحت، عذر کے تحت ایک اسکول چھوڑ کر دوسری اسکول جانا پڑتا ہے. اور مجبوری بہت ساری ہوتی ہے، والدین کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، کچھ اسکول کے اندر پڑھائی متاثر ہوتی ہے، اس بنیاد پر بھی اسکول چھوڑی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے جس میں مسجد سے ایمان والوں کی رہنمائی کی جائے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کی اسکول میں ڈالیں اور کس طرح کی اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائے جس میں ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی سنور جائے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے دین کے ساتھ ساتھ ان کی دنیا بھی سنور جائے، اس لیے کہ دین ہماری فرسٹ پرائیورٹی اور دین ہمارے لیے سب سے اہم ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ عرض کریں، دعا کریں، رب زدنی علما، اے رب میرے علم کو اور زیادہ فرما، میرے علم کو زیادہ فرما. اب آپ ذرا سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا عظیم علم ہے، ایسا علم کسی کو عطا نہیں کیا گیا. اور جو غیب جانتا ہو، اب غیب کے بعد کون سا بورڈ ہے، اس سے بڑا علم کس کے پاس ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ محبوب آپ کہتے کہ مجھے اللہ اور علم عطا فرمائے. پتہ یہ چلا کہ علم کی پیاس کبھی بجھ نہیں سکتی، اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، نہ علم کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ اس قدر اتنا حاصل کر لیا تو اس کے بعد اب ہمیں حاصل نہیں کرنا ہے. بلکہ عمر کے آخری دنوں تک بھی انسان کو علم حاصل کرتا رہنا چاہیے، اور آخری سانس تک کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے. اب یہ ایک سوال سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو اسکول میں ڈالیں تو اس میں دنیا پڑھائی جاتی ہے، تو دین کے حوالے سے ہم کیا کریں. تو یاد رکھیں، دین اور دنیا یہ کوئی الگ معاملہ نہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، یا اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا اور اگر آپ سائنس پڑھیں گے، تو آپ پتہ کریں گے، دونوں کو اگر ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ سائنس تو اصل میں اسی کے ذریعے میں قرآن سمجھ پا رہا ہوں. جتنا اچھا قرآن میں سائنس پڑھنے کے بعد سمجھ پا رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں سمجھ پا رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو رہبر قوم دنیاوی علوم، جسے ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، سائنس ہے اور فزکس ہے، بایولوجی ہے، ان کا علم نہیں رکھتے، اور اس کے بعد جب دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ عوام الناس جو دنیا جانتے ہیں وہ لوگ کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں دین سے، اس لیے کہ ان کی دنیا ہی الگ ہے. اور ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ان کے لیے نیا ضرور ہے، لیکن ان کی فیلڈ سے ہم انہیں کنیکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے سائنس میں بھی ہمارا دین ہے، لیکن اسے بتانے کے لیے ہمارے پاس سائنس نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، سائنس کے ذریعے اگر آپ کو قرآن سمجھانا ہے تو کچھ تو سائنس کا بیسک علم آپ کو ہونا چاہیے. میتھمیٹکس کے بارے میں اگر بتانا ہے آپ کو، نیمرولوجی کے بارے میں اگر آپ کو بتانا ہے، تو یہ ساری چیزیں پہلے تھوڑی بہت تو آپ کو پتہ ہو، تب جا کے آپ اس کی رہنمائی کریں گے. تو یہ تھوڑا سی خلا جو ہو گیا کہ مدارس صرف اور صرف دین کی تعلیم کے لیے رہ گئے اور اسکولز میں صرف اور صرف دنیا کی تعلیم رہ گئی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ دین دار حضراتوں نے صرف دین پڑھانا شروع کر دیا، اور دنیا دار حضراتوں نے صرف پیسہ کمانے کا طریقہ سکھانا شروع کر دیا. اب رہ گئی سب سے بڑی روح جو تعلیم کی روح تھی، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ
میرے علم میں برکت عطا فرما، مجھے خوب علم عطا فرما۔ اس علم میں بتایا نہیں گیا کہ کون سا علم۔ اگر آپ دین کا علم دیں گے تو حضور کو کیا دین کا علم کم تھا؟ جنہوں نے ہمیں دین بتایا ان کے پاس کیا دین کا علم کم ہوگا؟ اور اگر دنیا کا علم کہیں تو آپ کے ماننے والے جو اولیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ ایک خرتل کا دانہ، ایک رائی کا دانہ رکھ دیا جائے تو وہ رائی کے دانے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایسے اولیاء کرام کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم دنیا کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، ایک رائی کا دانہ۔ اب حضور کا علم کیسا ہوگا؟ تو اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود کیوں کہا گیا کہ رب کے جتنے علم؟ مطلب یہی ہے کہ اور بھی زمانے کے اعتبار سے نئی چیزیں آ رہی، نئی ٹرمنالوجیز میں آ رہی، نئی اصطلاح میں آ رہی، چیز وہی ہے لیکن نئی اصطلاح میں آ رہی، آپ اس کو بھی سیکھیں، معلوم کریں تاکہ زمانے کی چاپ سے چاپ ملا کر آپ چل سکیں۔ ورنہ آپ یقین مانیے کہ ایک زمانے میں جب لینڈ لائن فون تھا تو کتنے نمبر ہوں گے؟ اس میں 9 نمبر ہو گئے، ایک زیرو تھا۔ اس کے بعد موبائل آیا تو اس میں تو صرف نمبر تھے سٹارٹنگ میں، جب کی بورڈ والا آیا۔ اس کے بعد جب آئے موبائل تو اس میں اتنے آپشنز آ گئے، اتنے سارے نمبرات آ گئے، بٹنز ہو گئی کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ کون سی بٹن دبائے، اتنے سارے بٹن۔ تو پہلے 6 نمبر یاد کرتے تھے، آنے والے دنوں کے بعد موبائل آیا تو 10 نمبر یاد کرنا پڑا، اور لوگوں نے یاد بھی کیا۔ لیکن جو پرانے لوگ تھے وہ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کیسی چیز ہے، اتنے سارے بٹن ہیں، یہ کیسے دبایا جائے؟ جبکہ اگر وہ غور کرے تو پتہ چلے گا یہ بھی وہی چیز ہے جو آپ کرتے تھے، بس یہاں بٹن پر ہو گئی، پہلے آپ محنت سے کرتے تھے وہ چیز کو، آپ محنت سے کرتے تھے، یا بٹن کے ذریعے آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ بہت آسان ہے، پرانے لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تو پرانوں کو اگر نئے سے اپنے آپ کو روشناس کرانا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ جو آج کی ٹرمنالوجی ہے اس چیز کو سیکھے۔ بہرحال میں اپنے موضوع سے بہت دور چلا گیا۔ اسکول میں ڈالنا ہے اپنے بچوں کو تو کون سے اسکول میں ڈالے؟ دیکھیے ہر اسٹیٹ میں، ہر شہر میں ایک ہوا چلی ہوتی ہے، بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اردو میڈیم کا دور دورہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اردو میڈیم میں ڈالیں، چونکہ وہاں پر وہی دور دورہ ہے، بچہ وہیں پلے گا، وہیں پڑھے گا اور اس کے اعتبار سے وہ کام کرے گا۔ تو اگر وہی محدود رہنا ہے تو آپ کے لیے وہ میڈیم سب سے بہترین ہے۔ لیکن اگر آپ کے ایریے میں انگلش میڈیم کا دور دورہ ہے اور انگلش کے حوالے سے ہی آپ کو جابس ملتی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو انگلش کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو آپ انگلش میڈیم میں ڈالیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو چائنیز پڑھ رہے ہیں، جو فرینچ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ دونوں لینگویج چھوڑ کے تیسری لینگویج میں کہاں چلے گئے؟ ان کو اپنا مستقبل اسی میں نظر آ رہا ہے، اس بنیاد پر وہ چلے گئے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی اپنے شہر سے سال بھر ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، کبھی نکلے نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صبح اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں، پھر شام میں ملک میں آتے ہیں، اس قدر بھی لوگ سفر کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بہت زبردست تعلیم دلوانی چاہیے۔ تو بہرحال اسکول کوئی بھی ہو، چاہے انگلش میڈیم ہو یا اردو میڈیم، اس میں سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اس میں دین کہاں ہے۔ ہمارے دین کو تو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اردو انگلش میڈیم اسکول جو کانوینٹ اسکول ہے اس کے اندر تربیت نہیں ہوتی ہے، اور بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسپلین تو ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ دنیا کی رنگرلیوں میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ زنا کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آنکھوں کا گناہ ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں، کیونکہ بچپن سے اسی ماحول میں پلتے ہیں۔ لڑکیاں بھی بے پردہ ہوتی ہے اور لڑکے بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اب یہ اگر صورت آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے دین کو بچائیں اس سے چھوڑ کے، بہتر یہ ہے۔ اس لیے کہ کل ملا کے آپ کا بچہ کتنا بھی پڑھ لے، لیکن اسے اگر جاب کرنا ہے تو جاب ہی کرے گا، اور اگر بزنس کرنا ہے تو بزنس کرے گا۔ لیکن بزنس اور جاب کے لیے یہ گناہ کیوں کما رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر بزنس یا جاب کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے بچوں کو گناہ میں کیوں ڈالوں؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں جہاں پر ہماری دین کو ٹھیس پہنچ رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اردو میڈیم جہاں پر تعلیم کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، لیکن وہاں دینیات کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے۔ بچوں کو ماں باپ کا ادب سکھایا جاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انسانیت ہے۔ میں تو اس کو دین بھی نہیں بلکہ انسانیت کہوں گا، کیونکہ دین اور انسانیت میں کوئی فرق نہیں سوائے لفظ کے۔ وہاں انسانیت ہے، بڑوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں اگر مل رہی ہے تو بہت ضروری ہے۔ بہت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے بہت با ادب ہوتے ہیں اور اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچے بہت بے ادب ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا آپ کو ہے کہ کہاں پر آپ کو
اپنے بچوں کا مستقبل روشن نظر آتا ہے آپ وہاں ڈالیں. اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو دین یا دنیا دیکھنا ہے. رہی بات دین کے حوالے سے تو تربیت والدین کے ہاتھ میں ہے. وہ کوئی اسکول کا ماسٹر آپ کے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسکول سلیکٹ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھ لینی چاہیے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسکول سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ گھر سے کتنا قریب ہے. اگر گھر سے دور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بچہ اگر 4 گھنٹہ پڑھتا ہے تو 2 گھنٹہ سفر کر رہا ہے مثال کے طور. تو آپ سوچئے کہ جتنی پڑھائی ہو رہی ہے اس کا آدھا وہ سفر کر رہا ہے, اتنا زیادہ تھک کر آ رہا ہے. اب واپس آنے کے بعد وہ آموختہ پڑھے گا, ریویژن کرے گا, اس کا ٹائم بھی نہیں ملے گا کیونکہ تھکا ہوا اتنا. تو کم عمری میں آپ اسے اتنا تھکا دیں گے کہ بڑے ہونے کے بعد, بلکہ تھوڑا اور بڑے ہونے کے بعد وہ پڑھائی سے اسے چڑ ہو جائے گی. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اسکول جتنا ہو سکے گھر سے قریب ہو. دوسرا کہ اسکول میں آپ کے گھر سے زیادہ سہولت نہ ہو. یعنی بعض اوقات ایسی اسکول دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی سہولت ہوتی ہے کہ بچہ رو دے تو اس کو چپس کا پیکٹ پکڑوا دیتے. ایک بیچاری وہ خالہ جو ان کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ اگر کبھی روئے تو ان کا آنسو پہنچا جائے. اتنا زیادہ اس کو اگر پرائیورٹی دے دی جائے تو وہ گھر آنا چاہے گا کہ اسکول ہی پہ رہے گا. تو ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی سہولت دے دی جائے کہ بچہ اسکول کا ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں بچوں کو تو چاکلیٹ کی بنیاد پر وہ ایمان بیچ دے, تو جب وہاں پر اتنی سہولت ملے گی اور اس کے بعد گندگی سکھائی جائے تو وہ کہاں سے آپ کی بات سنیں گے؟ وہ تو ہر بات میں یہ ہمارا دیں گے, ہمارے ہیڈ ماسٹر یہ کہتے ہیں, ہماری مس یہ کہتی ہے, ہمارے سر یہ کہتے ہیں. تو یہ بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور تیسری چیز کہ اتنی مہنگی اسکول میں اپنے بچوں کو نہ ڈالے کہ جس کی اجازت آپ کا جیب نہ دیتا ہو, اس لیے کہ بعد میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے. اور رہی بات تعلیم کی, تو تعلیم تو ایک ذریعہ ہے, ایک سلیبس, ایک کریکولم بنا دیا گیا جسے آپ کو پڑھنا ہے. ورنہ تعلیم تو سر دنیا کی زندگی میں ملتی ہے. چلتے پھرتے جو انسان ٹھوکر کھاتا ہے اس سے اچھی تعلیم کہیں ملتی نہیں. تو آپ بس ایک چونکہ معاشرہ ہے اور شارٹ کٹ میں انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے, اسکول میں تو آپ ڈال دیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ مطلب کہ ہم سب کچھ یہیں سکھائیں گے تو اسکول میں سب کچھ نہیں سیکھا جاتا. باہر بہت بڑی دنیا ہے جو آپ کو سکھانے کے لیے موجود ہے. تعلیم اسکول دے گی یہ تو بالکل اہم چیز ہے, حتمی چیز ہے, لیکن تربیت والدین دیں گے. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اسکول جاتا ہے تو ہم فری ہو گئے, اب ہم اسے کچھ نہیں پڑھائیں گے, 50,000 سالانہ ہم دیتے ہیں, اب ہم اس میں محنت کریں تو فائدہ کیا ہوا؟ نہیں, یہ تربیت آپ دیں گے. اس کو کیسے کھانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, یہ ساری چیزیں والدین سکھائیں. اور ایک اہم چیز یہ کہ گاہے بگاہے کبھی کبھی ایسا بھی کرے کہ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے سامنے بٹھائے جو بہت تعلیم یافتہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بہت تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اور وہ چیک نہیں کر پاتے اپنے بچوں کو کہ بچہ کیا پڑھتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے آدمی کے پاس لے جائیں. آپ کے ساتھی لوگوں میں اور فرینڈ سرکل میں تو ایسے لوگ ہوں گے بہت تعلیم یافتہ ہو, بچوں کو لے جائیں ان کے پاس بیٹھا دیں تو بالکل فری میں آپ اس کا چیک اپ ہو جائے گا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ساتھی پوچھے گا آپ کا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے, تو آپ کہہ دیں کہ بچے سے پوچھیے کیا پڑھ رہا ہے. تو بچوں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ہم والدین تو نہیں جانتے لیکن والدین کے جو ساتھی ہے ان سے تو ہمارا امتحان لے لیا جائے گا. تو اس طرح سے بچہ پہ پڑھنے میں دھیان دے گا. بتانے کا مقصد یہ کہ والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. اگر نہیں جانتے کسی اور کے پاس لے جائے. اور یہ بھی ضروری ہے کلاس اسکول سلیکشن کے ٹائم کہ یہ دیکھ لے کہ ایک اسکول جس میں اپنے بچوں کو ڈال رہا ہوں تو ایک کلاس میں کتنے بچے ہیں. پتہ چلا کہ 50 بچے اور ایک ٹیچر ہے تو پڑھائی نہیں ہو سکتی. جتنا ہو سکے بچے کم ہو اور ایک ٹیچر کے اوپر, تب تو بہت اچھی پڑھائی ہوگی. جیسے 25 بچے ہیں, 30 بچے ہیں, 20 بچے ہیں جس میں ایک ٹیچر ہے, تو یہ بہت اچھا انداز ہے پڑھانے کا. کیونکہ کم بچے ہوں گے تو کم دھیان دینا ہوگا, کیونکہ بچوں کو سبق دینے کے بعد سننا بھی ہے. اب سننے کا ٹائم کہاں سے ملے گا جب 50 بچے, تو اب سبق دے دیا. اب بچے ہیں, جب تک آپ سنیں گے نہیں تو وہ اس کو دل پر نہیں لیں گے, یاد نہیں کریں گے. اور جب آپ سنیں گے رینڈملی کسی 2-4 لوگوں سے تو باقی لوگ یہی سوچیں گے جب کبھی نمبر آئے گا تو دیکھیں گے ابھی تو ہمارا نمبر نہیں آنا ہے. لیکن جب کم بچے ہوں گے تو ہر روز سب کا نمبر آئے گا. تو یہ چیز بھی اسکول میں جانے سے پہلے, ایڈمیشن کروانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے. کچھ ایسی نالج جو آپ لوگوں میں سے تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو اور ہمیں آن لائن سنتے ہیں اور اس دنیا سے بہت دور ہے, ان کے لیے کہ ہم جب ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کو تو کون سے بورڈ میں ڈالیں. بہت سارے بورڈ ہیں جو انڈین بورڈ مانے جاتے ہیں, انڈین گورنمنٹ کے دوارا بنائے گئے ہیں. تو کون سا بورڈ ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ NCERT یہ ایسا بورڈ ہے جو سارے بورڈز کی ماں ہے, یہی سارے بورڈ بناتا ہے.
جتنے بھی بورڈ آپ دیکھتے ہیں جس میں CPSE ہے, ICSE ہے, IP ہے اور اسٹیٹ بورڈ, اس سارے بورڈ کو بنانے والا NCERT یہ بورڈ بناتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے بورڈز کی کیا تفصیل ہے. ایک بورڈ اور فیمس ہے, ہر جگہ آپ کو ملے گا, یعنی ملک میں ہر جگہ اس بورڈ کی اسکول ملیں گے, اس بورڈ کے تحت چلنے والے اسکول ملیں گے. وہ بورڈ کا نام ہے CBSE, سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن. یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. تو یہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ ہر جگہ لوگ مل جائے. تو یہ ایسا بورڈ ہے, اگر آپ کو کہیں ٹرانسفر کرنا ہے, والدین ایسے ہوتے کام کاج کرتے ہیں, یہاں وہاں جانا پڑتا ہے, تو یہ بورڈ آپ پریفر کریں, کیونکہ آپ کسی بھی اسٹیٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہ بورڈ کا اسکول ملے گا. اب آپ سوچیں گے کہ اسی بورڈ میں پڑھانے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ اس کے اندر تو پڑھانے کا طریقہ ہے اور جو کتاب و سلیبس ہے وہ سیم ہے, چاہے کسی بھی اسٹیٹ میں آپ چلے جائیں. اگر یہ بورڈ ہے تو سیم طریقہ ہوگا, تو پڑھانے والوں کا انداز بھی سیم ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے ICSE. یہ بورڈ ایسا ہے کہ اس میں بھی وہی تعلیم, لیکن اس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں بہت تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں, بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بہت ڈیٹیلنگ پڑھائی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بورڈ کے اسکول اپنے انڈیا میں بہت کم ہے. کہیں وہ جو میٹرو سٹیز ہے وہاں پر مل جائیں گے, ادروائز کہیں آپ تھوڑا سی شہر سے ہٹتے ہیں تو وہاں پر ملنا مشکل ہے. لیکن تفصیل سے اگر پڑھانا ہے تو اپنے بچوں کے لیے یہ بہت اچھا بورڈ ہے. تیسرا ہے اسٹیٹ بورڈ, جو ہر اسٹیٹ کے دوارا یہ چلتا ہے, یعنی ہر اسٹیٹ بورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایجوکیشن کو وہ فروغ دے. تو یہ اسٹیٹ بورڈ جو ہوتا ہے ہر اسٹیٹ کے تحت ہوتا ہے. اب یہ بورڈ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس اسٹیٹ میں ہم پڑھا رہے اسٹیٹ بورڈ, کسی اور اسٹیٹ میں جائیں گے تو یہ بورڈ کی جو تعلیم اور طریقہ ہے وہ وہاں نہیں ملے گا. تو اسی لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھ کو آگے جا کر کسی اور اسٹیٹ میں شفٹ ہونا ہے, کسی اور ملک میں شفٹ ہونا ہے, تو اس کے لیے سوچنا پڑے گا کہ میں کون سی اسکول میں ڈالوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں, یا ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جا رہے ہیں, تو اس کے لیے CBSE ہے, ICSE ہے. لیکن اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تب کیا سہولت ہے, تو اس کے لیے بھی انڈین گورنمنٹ نے بہت اچھا بورڈ بنایا ہے, IP. یہ انٹرنیشنل بورڈ ہے, جو ایسا بورڈ ہے جو ملک میں بہت کم ہی اس کے اسکول ملیں گے, بہت کم اسکول ملیں گے, کہیں کہیں آپ کو مل جائے, وہی میٹرو سٹیز میں ملیں گے. لیکن یہ بورڈ ایسا ہے انٹرنیشنل لیول پر اس پر پڑھائی ہوتی ہے, یعنی پوری دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نصاب بنایا گیا, اس کا کریکولم تیار کیا گیا ہے. اب کوئی والدین اگر کسی ملک میں شفٹ ہونے والے ہیں کاروبار کے لحاظ سے, کاروبار کی وجہ سے, تو ان لوگوں کو اپنے بچوں کو اس میں ڈالنا چاہیے کہ کبھی اگر ہمیں جانا پڑا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں, اس ملک میں جا کر ہم اپنے بچوں کو بھی اسی بورڈ میں داخلہ کروا لیں گے, تو ہمارے بچے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہ استاد اگر بار بار بدلے یا کتاب اگر بار بار بدلے تو بچہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ بچوں کو جس اسکول میں ڈالیں تو پوری سوچ وچار کر کے اور پوری تفصیل اور جانکاری لے لیں, تاکہ دوبارہ اسکول سے نکالنا نہ پڑے. کیونکہ بچہ سال بھر تو یہ جاننے میں لگا دیتا ہے کہ اسکول کیسا ہے, ماحول کو جاننے میں لگا دیتا ہے. اس کے بعد اگر آپ وہاں سے نکال لیں اور دوسری اسکول میں ڈالیں تو وہ سال بھر پھر وہی کام کرے گا. پڑھائی سال بھر بعد شروع ہوتی ہے, دوست احباب بنتے ہیں, در و دیوار سے واقفیت ہوتی ہے, اس کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کے ماننے والے صرف اور صرف دین نہیں بلکہ دنیا کی بھی جانکاری رکھتے ہیں, اور اس کو تعلیم کو سب سے اہم پرائیورٹی دیتے ہیں. جس طرح دین کو دیتے ہیں اسی طرح دنیا کو بھی دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کی دین اور دنیا کو سنوارنے کی ہمیشہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.